الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد میرے واجب احترام محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک احسان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں، ان کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی ہیں، تاکہ ہم ان اوصاف کے اوپر عمل کریں اور اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ اسی طرح جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ پیار نہیں کرتے، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، ان لوگوں کی نشانیاں بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے وہ 3 نشانیاں بتاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے، جو شخص چپکے سے صدقہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، مجمع لگا ہوا تھا، اس نے سوال کیا، کسی رشتہ داری کا واسطہ نہیں دیا، کسی قریبی تعلق کا واسطہ نہیں دیا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر آ کر اس نے مجمع والوں سے سوال کیا کہ میری فلاں ضرورت پوری کر دی جائے، تو مجمع نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ اس مجمع میں سے ایک آدمی اٹھا، اس نے جا کر کسی کو بتایا نہیں، چپکے سے جو سوال کرنے والا تھا اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو یہ چپکے سے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ایک مخفی صدقہ ہے، یعنی چھپا کر صدقہ دینا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں چھپا کر صدقہ دینا بہتر ہے۔ ایک تو کام اس نے یہ کیا کہ چھپا کر اس نے صدقہ کیا، اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اللہ کی رضا کو دے کر، اللہ کے نام کو دے کر، اس کے دل میں اللہ کے نام کی محبت اتنی تھی جس کی وجہ سے اس نے اللہ کے نام کا لاج رکھتے ہوئے اس شخص کی چپکے سے ضرورت کو پورا کر دیا۔ جو سوال کرنے والا تھا یہ چلا گیا، اس جو شخص یہ جو کام کیا ہے، چپکے سے صدقہ کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کی وجہ سے اس سے محبت فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ بندہ جو چپکے سے رات کو عبادت کرتا ہے۔ ایک قافلہ سفر کے اوپر جا رہا تھا، رات ہوگی، سارے ساتھی تھک گئے، ان سے آگے سفر نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، کچھ آرام کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے سفر کریں گے۔ تو سارے ساتھی آرام کرنے لگے۔ ان میں سے ایک کھڑا ہوا، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنی تھکاوٹ کی طرف نہیں دیکھا، اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا، آپ نیند کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا، یعنی اس نے تہجد کی نماز پڑھی، پھر اس نے تلاوت کی۔ تو اس کا یہ کام کرنا، تھکاوٹ کے باوجود، نیند کے باوجود، اپنی نفسانی خواہش کو دبا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کام کی وجہ سے یہ بندہ بھی اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تیسرا وہ بندہ جو دین کی سربلندی کے لیے دشمن کے سامنے اکیلا لڑتا رہا، جبکہ اس کے ساتھی دشمن سے شکست کھا کر بھاگ گئے، اور یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر دین کی سربلندی کے لیے دشمنوں سے اکیلا لڑتا رہا، یہ سوچ کر لڑتا رہا کہ تو میں اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں گا، یا اللہ تعالیٰ مجھے فتح نصیب فرمائیں گے۔
تو اس کا یہ کام کرنا صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھا کہ دشمن سے تنہا لڑتا رہا۔ آپ سوچیں کہ اگر ہم میدان جہاد کے اندر ہوں، دشمن سے ہمیں شکست ہو جائے تو ہر شخص اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح میری جان بچ جائے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی جان اللہ کے راستے میں لگاتی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ۔ تو اس کا یہ کام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے، یعنی یہ بندہ بھی اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل سے کہتے ہیں کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو حضرت جبریل آسمان والوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب سارے اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین کے اندر مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے، جس سے اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو ہم ان کاموں کو، ان اوصاف کو اپنے اندر لیں، ہم ان کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ پیار کرے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔